اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قالت کہا ملائکۃ فرشتے نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کی چن لیا تجھے وطہرا کی اور پاکیزہ کیا ہے تجھے واصطفیٰ کی اور چن لیا ہے تجھے اوپر نساء العالمین جہان والوں کی عورتوں پر یا مریم اے مریم اقنتی تو فرما برداری کر لربکی اپنے رب کی واسجدی اور تو سجدہ کر ورقعی اور تو رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک یہ من انباء خبریں ہیں غیبی غیب کی نوحی ہم وحی کرتے ہیں الیکا آپ کی طرف وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ یلقون جب ڈالی انہوں نے اقلامہم اپنی کلمیں ایہم کون ان میں سے یکفل کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اس جب یختصمون وہ بحث کر رہے تھے اس جب قالت کہا ملائکۃ فرشتے نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرھا خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بکلمۃ منہ اپنے ایک حکم کی اسمہ نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہے وجیہاً مرتبے والا ہوگا فی الدنیا دنیا میں والآخرۃ اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا ویکلم الناس وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد ماں کی گود میں وکہلا اور بڑی عمر میں ومن الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت کہنے لگی مریم علیہ السلام ربی اے میرے رب انا کس طرح یکون ہو سکتا ہے لی میرے ہاں ولدن لڑکا ولم اور نہیں یمسسنی چھوا مجھ کو بشرن کسی بشر نے قالا کہا فرشتے نے کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے اذا جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فانما پس بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن تو ہو جا فیکن پس وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت والتورات اور تورات والانجیل اور انجیل ورسولا اور رسول ہوگا الی بنی اسرائیل کی طرف انی بے شک قد جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیات نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلق گڑتا ہوں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیت طیری جیسا کہ صورت پرندے کی فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں فی اس میں فیکون پس ہو جاتا ہے طیرا اڑنے والا باذن اللہ اللہ کے حکم سے وابرئ اور میں ٹھیک کرتا ہوں اکمہا پیدائشی کوڑی کو پیدائشی اندھے کو والابرس اور پیدائشی کوڑی کو واوحی اور میں ٹھیک کرتا ہوں موتا زندہ کرتا ہوں موتا مردوں کو باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وانبئکم اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بما اس کی تاکلون جو تم کھا کے آتے ہو وما تدخرون اور جو تم پیچھے چھوڑ آتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ومصدقا لما اور تصدیق کرنے والا اس کی بین یدی جو اس کے آگے ہے من التورات تورات واحل لکم اور حلال کی میں نے تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرما جو حرام کی گئی تھی علیکم تم پر وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیت نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وآتیون اور تم کہنا مانو میرا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اس کی ھذا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان میں کفر کو قالا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری کون مددگار ہے میرا الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف قال الحواریون کہا حواریوں نے نحن ہم انصار اللہ مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر واشہد پس گواہ رہنا بأننا بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں
रब्बना ए रब हमारे, आमन्ना हम ईमान लाए, बिमा उस चीज़ पर, अंजलता जो तूने उतारी, वत्तबाना और पैरवी की हमने, रसूला रसूल की, फ़ाकतुबना बस तू लिख ले हमें, माअ शाहिदीन साथ गवाहों के। वमकरू और मकर किया उन्होंने, वमकरुल्लाह और मकर किया अल्लाह ताला ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला खैरुन बेहतर है, माकिरीन मकर करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक, वइस कालतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्ते ने, ए मरियम, या मरियम ए मरियम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने, अस्तफ़ा की चुन लिया है तुझे, वत्तहरा की और पकीज़ा किया है तुझे, वस्तफ़ा की और चुन लिया है तुझे, अलल आलमीन जहान वाली औरतों पर। यहाँ पे फरिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है और तुझे पकीज़ा किया है। क्या चुन लिया है? तुझे जहान वालों की औरतों में से अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। ये तमाम जहान की औरतें इससे ये मुराद नहीं हैं, इससे उस ज़माने के दौर की जो औरतें हैं वो मुराद हैं कि उस दौर के अंदर क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना और उसे पकीज़ा किया, तो यहाँ से मुराद क्योंकि अहादीस मुबारक में आता है सय्यदतुन्निसाई अहलिल जन्नति फ़ातिमा, कि जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं हैं, बल्कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस दौर के ज़माने की जो औरतें थीं उनके ऊपर चुनी ली गई थी, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तमाम औरतों की, दुनिया की तमाम औरतों की जन्नत में सरदार होंगी। आगे है मरियम तू फरमाबरदारी कर, अल्लाह ताला हुक्म कर रहे हैं कि तू फरमाबरदारी कर अपने रब की, और तू सजदा कर और तू रुकू कर साथ रुकू करने वालों के। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये गैब की खबरें हैं, आपको इनका इल्म नहीं था, ये गैब की खबरें हैं, आप इनको नहीं जानते थे। नूही इलैक, वही की हमने आपकी तरफ, यानी ये आप गैब का इल्म नहीं जानते। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें आपको कैसे पता चला? नूही इलैका, कि हमने आपकी तरफ वही किया। वमा कुंता लदैहिम, और आप उनके पास नहीं थे। इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम, जब उन्होंने अपनी कलमें डाली। अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, कि उनमें से मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत कौन करेगा। यानी जब ये कुर्रा अंदाज़ी की गई, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा बैतुल मुक़द्दस लेके गई, तो उस वक़्त हर एक की ख्वाहिश थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश का ज़िम्मा वो लें। तो तब जो है वो कुर्रा अंदाज़ी की गई थी, यानी कलमें जो है वो पानी में डाली गई थी कि जिसकी कलम सीधी होकर पानी पे तिर आएगी वही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि आप उस वक़्त उनके पास मौजूद नहीं थे कि जब उन्होंने मरियम की कफ़ालत के लिए जो है वो कलमें डाली, और आप उनके पास तब भी नहीं थे जब वो इस बात पर बहस कर रहे थे। इस कालत, जब कहा फरिश्ते ने मरियम अलैहिस्सलाम को, ए मरियम, कि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरु का बिकालिमत, अपने एक हुक्म का कि तुझे खुशखबरी देते हैं, आपसे एक ऐसा काम लेंगे जो पहले किसी से नहीं लिया गया। नाम उसका मसीह ईसा इब्न मरियम है, दुनिया में भी मर्तबे वाला होगा और आखिरत में भी, और वो मुकर्रब लोगों में से होगा। यानी अल्लाह ताला उसे जो है वो दुनिया और आखिरत में मर्तबा देंगे, और अल्लाह के नेक जो है मुकर्रब नज़दीक लोगों में से होगा। सिफ़ात उसकी अगली ये आ रही है, वो युकल्लिमुन नासा, कि वो बात करेगा लोगों से, फिल महदी, माँ की गोद में, व कहला, और बड़ी उम्र में भी, व मिनस वालिन, और नेक लोगों में से होगा। अब माँ की गोद में बात करना जो है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मोज़ा था कि जब मरियम अलैहिस्सलाम उठा के इनको आई, तो लेके इनके पास आई कौम के पास, तो कौम जो है वो पूछने लगी क्या मरियम ये एक आफत वाली चीज़ तू कहाँ से ले आई? तेरा बाप जो है वो नेक आदमी था, वो बुरा आदमी नहीं था, तेरी माँ भी बदकार नहीं थी, तो तूने ये क्या गज़ब का काम किया, ये बच्चा कहाँ से आ गया? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इशारा किया कि मैं रोज़े से हूँ। पहली उम्मतों में खाने पीने से रुकने के अलावा बोलने का ना बोलने का भी रोज़ा होता था, तो उन्होंने अपने इशारा किया मुँह की तरफ कि मैं रोज़े से हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। कौम ने कहा कि ये हमसे कैसे बात कर सकता है, ये तो छोटा बच्चा है, तो हम इससे कैसे बात करें? तो उसी वक़्त जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में थे, तो वो बोल पड़े कि इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो ये तो एक मोज़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी वक़्त बोल पड़े। अब वकहला, और बड़ी उम्र में कहल कहते हैं। अब बड़ी उम्र में जो बोलना होता है वो तो तमाम लोग ही बोलते हैं,
جیسا کہ چاہے وہ کافر ہے یا مسلم ہے، ہر کوئی بولتا ہے، اس میں معجزے والی کیا بات ہے؟ تو جو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے، ان کی عمر 30-35 سال تھی، یعنی عین جوانی کا زمانہ تھا۔ دیر عمر اس جو عربی میں اس عمر کو کاہلا یعنی ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان بڑھاپے کے نزدیک ہو، ادھیڑ عمر، اس کو جو ہے وہ کاہلا بولا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس عمر میں وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، تو وہ کاہلا سے مراد بھی ایک معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر بھی لوگوں کو بتائیں گے انی عبداللہ، کہ میں عبداللہ عیسیٰ ابن مریم ہوں، تب بھی وہ لوگوں کو اپنا تعارف کروائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے قالت، یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوگی، بڑی پریشانی سے بولتی ہیں، قالت ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، قال کذالک اللہ، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتے ہیں ما یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا دیا، حضرت حوا علیہ السلام جو آدم کی پسلی سے نکال لیا، اور اسی طرح حضرت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اگر حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے بننا پیدا ہونا کوئی جو ہے تجسس کی بات نہیں ہے، تو پھر اللہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ایک بغیر باپ کے بھی تو پیدا کر سکتے ہیں۔ اذا قضا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ فیصلہ کرتے ہیں امرن کسی کام کا، فانما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، تو ہو جا، فیکن، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس کن فرماتے ہیں، اللہ کے تو کن کہنے کی دیر ہے، فیکن، وہ کام خود ہی ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا اس کو، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہوگا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ انی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک میں، قد جئتکم، لایا ہوں تمہارے پاس، ابھی آیات، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، بے شک، اخلق، میں گڑتا ہوں، بناتا ہوں، لاکم، تمہارے لیے، مٹی سے جا سکے صورت پرندے کی۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے، فَانفُخْ فِیہ، پھر اس میں پھونک مارتے، فَیَکُونُ طَیْرًا، تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ لیکن ان کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں تھا، ساتھ ہی فرما رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور میں ٹھیک کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو، جو پیدائشی اندھا تھا، جو بعد میں کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے نبینا ہو جائے، اس کا تو علاج ہوتا ہے، لیکن جو پیدائشی بچہ نبینا ہی پیدا ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور جس کو پیدائشی کوڑ کی بیماری ہوتی تھی اسے وہ ٹھیک کرتے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ بھی ان کا معجزہ تھا کہ وہ کسی بھی مردے کو جو ہے وہ کہتے کہ کم بِإِذْنِ اللہ، تو اٹھ، اللہ کے حکم سے مردہ اٹھتا، اس سے جو ہے اس کے حالات پوچھے جاتے تو وہ بتاتا، اور پھر وہ مر جاتا، یعنی اوہی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، ساتھ یہ فرما رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا، اس کی، تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کر آتے ہو یا چھوڑ آتے ہو، فِي بَيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، یا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اتنے معجزات ان کو بتائے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ساتھ بتا رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، کہ کہیں یہ جو ہے جس طرح کے عیسائیوں کی یہاں پہ اس مذہب کی نفی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو علیہ السلام ہیں جو وہ خود خدا تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہاں پہ وہ ہر کام بِإِذْنِ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی میں نے تمہارے لیے بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وربکم، یہاں پہ بھی عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے، ان اللہ ربی، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے،
یہاں پہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ثلاث ہے اس کی نفی ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا رب نہیں تھے، بلکہ وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، فاعبدوہ، پس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا، فلما احسم عیسیٰ منہم الکفر، ان میں کفر کو محسوس کیا تو پریشان ہو گئے۔ قال، کہا کہ من انصاری اللہ، کون مددگار ہے میرا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے۔ حواری کا جو لغوی معنی یعنی لفظی معنی ہے اس کا مطلب آتا ہے سفید رنگت والے۔ تو سفید، تو بعض روایات میں ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے ان کو جو ہے وہ حواری کا لقب دیا گیا، اور بعض کے نزدیک نہیں، ان کے دل سفید یعنی کہ دل شفاف تھے، پاک تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ ویسے حواری مطلقاً اس جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ان کو صحابی بولا جاتا ہے، اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا انہیں حواری بولا جاتا ہے۔ کہا حواریوں نے، ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، واشہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنا رہے ہیں کہ تو گواہ رہنا، بے شک ہم فرما بردار تھے۔ ربنا، دعا کرنے ساتھ، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، جو اس پر جو تو نے اتارا، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پس تو لکھ لے ہمیں ساتھ گواہوں کے۔ آگے وہ یہ تھے ایمان والے جو ایمان لے آئے۔ وَمَكَرُوا، مکر کیا انہوں نے، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان نہ لائے، انہوں نے مکر کیا۔ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، چھپ کر کوئی تدبیر بنانا، مکر کیا انہوں نے۔ وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ انہوں نے اگر مکر کیا تھا تو اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر تو خفیہ تدبیر کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہیں مکر کرنے والے۔ انہوں نے کیا مکر کیا، کیا تدبیر کی، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔